سلاجقہ روم سلاجقۂ روم 1077 عیسوی سے 1307 عیسوی تک اناطولیہ میں قائم رہنے والی ایک سلطنت تھی۔ اس سلطنت کے علاقے بازنطینی سلطنت کے مفتوحہ رومی علاقوں پر مشتمل تھے۔ 1070 عیسوی کی دہائی میں سلجوقی سلطنت کے عظیم حکمران ملک شاہ اول کے قریبی عزیز سلیمان ابن قلتمش نے مغربی اناطولیہ میں طاقت حاصل کرنا شروع کی اور 1075 عیسوی میں بازنطینی شہر نیسیا اور نکومیڈیا فتح کر لیے۔ بازنطینی شہر نیسیا موجودہ ازنک ہے اور نکومیڈیا موجودہ ازمت ہے۔ 1077 عیسوی میں اس نے ملک شاہ کے مقابلے میں خود کو سلطان قرار دے دیا اور نیسیا کو اپنا دارالحکومت بنا لیا۔ اس کی مفتوحہ سرزمین کو روم کہا جاتا تھا، اس لیے یہ سلاجقۂ روم کہلائے۔ سلطنت وسیع ہوتی رہی، لیکن 1086 عیسوی میں سلیمان کو شام کے سلجوق حکمران تیتوش اول نے انطاکیہ میں قتل کر دیا اور اس کے بیٹے قلج ارسلان کو قیدی بنا لیا۔ 1092 عیسوی میں ملک شاہ کی وفات کے بعد قلج ارسلان رہائی پا گیا اور اپنے والد کی سلطنت کو بحال کرتے ہوئے تمام علاقوں کو دوبارہ فتح کیا۔ بالآخر اسے 1097 عیسوی میں صلیبیوں کے ہاتھوں شکست ہو گئی، جو فلسطین کو فتح کرنے کے لیے اناطولیہ کے راستے جا رہے تھے۔ حالانکہ قلج ارسلان نے صلیبیوں کو کئی جنگوں میں شکست دی اور ان کے ابتدائی لشکروں کو نیست و نابود کیا، لیکن لاکھوں کے عظیم لشکروں کو شکست دینا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ لیکن قلج کی مزاحمت قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کی ہمت و شجاعت کی علامت ہے اور اسی وجہ سے ترک قلج ارسلان کا نام بہت احترام سے یاد کرتے ہیں۔ صلیبیوں کے ہاتھوں شکست کے بعد اناطولیہ کے کئی علاقے سلاجقہ کے ہاتھ سے نکل گئے، لیکن قلج ارسلان نے قونیہ کے گرد حکومت قائم رکھی۔ 1107 عیسوی میں اس نے موصل فتح کیا، لیکن اسی سال اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد کئی سال اس کے بیٹے اور ان کی اولاد کی حریف اقوام کے ساتھ کشمکش جاری رہی اور بالآخر 1190 عیسوی میں تیسری صلیبی جنگ کے دوران جرمن دستوں نے قونیہ پر قبضہ کر لیا اور آرمینیائی کوچک کی صلیبی ریاست قائم کر ڈالی۔ 1194 عیسوی میں سلجوقی سلطنت کے آخری چشم و چراغ طغرل کی وفات کے بعد سلاجقہ روم اس خاندان کے واحد نمائندے کے طور پر بچے۔ غیاث الدین کیخسرو اول نے 1205 عیسوی میں قونیہ کو دوبارہ فتح کر کے خود کو سلطان قرار دیا۔ کیخسرو اور اس کے دو صاحبزادے عز الدین قیقاؤس اور عز الدین قیقوباد اول کے دور میں سلاجقہ روم اپنے عروج پر پہنچ گئے۔ کیخسرو کی سب سے بڑی کامیابی 1207 عیسوی میں بحیرہ روم کے ساحل پر واقع انطالیہ کی بندرگاہ پر قبضہ تھا۔ کیخسرو نے شمال میں سنوب اور تربزون بھی فتح کیے، لیکن 1218 عیسوی میں حلب میں صلاح الدین کے حق میں اسے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ قیقوباد نے 1221 عیسوی سے 1225 عیسوی کے دوران بحیرہ روم کے ساحلوں سے بازنطینیوں کا خاتمہ کر دیا۔ 1225 عیسوی میں اس نے بحیرہ اسود کے پار کریمیا کی جانب بھی ایک مہم بھیجی اور فتح حاصل کی۔
غیاث الدین کیخسرو کے دور میں 1239 عیسوی میں ایک معروف مبلغ بابا اسحاق کی زیر قیادت بغاوت ہو گئی اور 3 سال کے اندر سلطنت بد انتظامی کا شکار ہو گئی۔ کریمیا ہاتھ سے نکل گیا اور ریاست اور فوجیں کمزور پڑ گئیں، لیکن اس سے بھی بڑا خطرہ سلطنت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ یہ منگولوں کا طوفان تھا جو مشرق وسطیٰ کو روندتے ہوئے اب اناطولیہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پے در پے شکستوں کے بعد سلطان انطالیہ بھاگ گیا، جہاں 1246 عیسوی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ سلطنت کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی، جن پر منگولوں کے زیر انتظام کٹ پتلی حکمران بیٹھے تھے، اور بالآخر سلجوقیوں کی حکومت صرف کونیا کے ارد گرد رہ گئی۔ 1307 عیسوی میں کرمانیوں نے غیاث الدین مسعود ثالث کو شکست دے کر ہمیشہ کے لیے سلاجقہ روم کا خاتمہ کر دیا۔